ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممددة. کل ہم نے پڑھا تھا حروف مقطعات اور سکتے کا بیان. یہ سبق سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ الحمدللہ سمجھنے آ گئی. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ جی نہیں. اچھا، پھر آج آگے پڑھنا ہے سبق نمبر 24 نون قطنی. کیا ہے یہ نون قطنی؟ دیکھیے سبق نمبر 24 نون قطنی. جب تنوین کے بعد والا حرف ساکن ہو یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کر پڑھیں گے. مثلا خیرن الوصیت و خیرن الوصیہ. نون قطنی قرآن مجید آپ پڑھتے ہوں گے آپ لوگ تو بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک تو نون جو حروف تہجی ہے وہ بڑا نون کلمے میں آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا نون کلمے کے نیچے جملے کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی کتاب میں نیچے لکھا گیا ہے، جہاں قاعدہ لکھا ہے اس کے نیچے خیرن الوصیۃ، نیچے چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے نا، دکھائی دے رہا ہے؟ جی استاد. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بار اس سے آگے تو رک گئی تھی آپ کی آواز. اچھا ہاں، تو جو چھوٹا سا نون بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی اسے نون قطنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی. جی. ہاں، تو کتاب میں قاعدہ لکھا گیا ہے، لیکن اس قاعدے کو میں اور آسان طریقے سے آپ کو اگر بتاؤں تو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. جیسے تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے بعد جو نون ہے اس کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزۃ الوصل. اب اس میں دو لفظ ہے، ایک جسے سمجھنا ہے آپ لوگوں کو ضروری. ایک تنوین، تنوین آپ سب کو معلوم ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، معلوم ہے؟ جی معلوم ہے. ہاں. دوسرا لفظ میں اپنے قاعدے میں جو بولا وہ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل معلوم ہے کہ نہیں؟ جی نہیں استاد. اچھا نہیں کوئی بات نہیں. معلوم سر. اچھا اچھا کوئی بات نہیں. حمزۃ الوصل اسے کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے حروف شمسی حروف قمری کا قاعدہ پڑھ چکا ہے. شیخ کی آواز کٹ ہو جا رہی. استاد آپ کی آواز بیچ میں رک گئی تھی. حمزۃ الوصل
جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ حروف شمسی حروف قمری آپ لوگوں نے پڑھا. جی ہاں تو حروف شمسی حروف قمری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شمسی اور قمری کے جو حروف ہیں وہ تنوین کے بعد اگر آتے ہیں یا کسی کے بعد آتے ہیں تو وہ اس میں الف لام، کئی حروف قمری میں الف نہیں پڑھا جاتا. ہاں. جی اور اس کے بعد حروف شمسی میں الف لام دونوں نہیں پڑھا جاتا جی جی نا. جی استاد. ہاں تو حروف قمری حروف شمسی جو جو ٹمپریری الف ہوتا ہے، جیسے مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں یہاں پر، ایک منٹ اس کے بعد پھر لگا دیجیے گا کتاب. اس میں جو وائٹ بورڈ دیا گیا ہے اس میں ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے ڈرائنگ کر کے، اور ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ٹائپنگ کریں اور لکھا لکھا مطلب آ جائے. ہم خیر ایک لفظ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، آپ لوگ کو دکھائی دے تو بتائیے گا. وعلیکم السلام. Aduh, apa ada bagus sih? Masyhur. Iya, asal دکھائی دے biar رہا ہے؟ subuh lagi دکھ رہا ہے آپ masuk. کو؟ جی نہیں ابھی آ رہا ہے تو جی اب دکھائی دے رہا ہے. ہاں القمر. Pada القمر. kedengaran. کیا لکھا ہے؟ الف لام قاف میم را قمر. القمر. تو ہم اس کو الف لام اور قاف میم پوری طریقے سے پڑھیں گے القمر. اگر اس کو صرف اتنا ہی پڑھنا ہوا تو، لیکن اگر اس کو پھر اس طریقے سے لکھا جائے True or false and true or false. Choose the correct option. Wal khamar. والقمر. تو ابھی ہم اوپر کیا پڑھ رہے تھے؟ القمر پڑھ رہے تھے، لیکن نیچے ہم نے کیا پڑھا؟ والقمر. بیچ میں جو الف تھا وہ چھوٹ گیا، وہ نہیں پڑھا گیا نا. جی شیخ. تو یہ جو الف جو چھوٹ گیا یہی ہے حمزۃ الوصل. اس میں جی اس میں دان انسلم کے بارے میں بھی پوچھے ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ نمے جی جی شیخ. اسے بہت سی جگہ اب نمے جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد. اللہ اللہ میں جو پہلے الف آ رہا ہے، تو اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہ الف جو تھا اللہ کا وہ الف ختم ہو جائے گا. جب ہم اس کو الگ پڑھیں گے، جیسے القمر جب ہم پڑھیں گے تو الف کو پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، لیکن جب اس سے پہلے کوئی حرکت آ جائے گا والقمر، جیسے ہم لوگوں نے حروف شمسی حروف قمری میں پڑھا نا، الشمس ہم پڑھ رہے تھے، لیکن جب اگر ہم اس کو ملا کر کسی پہلے والے حرف سے پڑھیں گے اذا الشمس ہو جائے گا، الف جو بیچ میں جو ختم ہو جائے گا، جو گر جائے گا، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی شیخ. کمپریٹ کیا؟ کسی کا مائک آن ہے آف کر دو بولو نا پلیز. کسی بہن کا مائک آن ہے. Halo. ٹمپریری کیا بات سمجھ میں آئی؟ ٹیمپریری. ہاں مطلب وہ جیسے اپنے اکیلا اگر اس کو پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف آئے اور الف بیچ میں جو گر جائے، جو نہ پڑھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے. یہ مائک جن کا آن ہے وہ آف کر دیں، وہ آواز آ رہی ہے ڈسٹرب. عادل ندوی اور فیروزہ سمن. فیروزہ سمن یہ کون ہے؟ آپ اپنا مائک آف کر دیں. ہاں تو حمزۃ الوصل سمجھ میں آ گیا.
जी शेख समझ में आ गया। हाँ। तो क्या कायदा में बता रहा था कि तनवीन के बाद अगर हमजतुल वस्ल हो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो, उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो, तो तनवीन के नून को जेर देते हैं, तनवीन के नून को जेर देते हैं। मतलब उसको तनवीन का जो नून है, तनवीन यानी तनवीन क्या होता है, तनवीन के जो हरफ हैं, जैसे कुल हु अल्लाह, ये नीचे आप वहां देखिए, कुल हु अल्लाहु अहदुन, अहदुन लिखा है ना, जी किताब से ही शेख। समझा देते हैं, लेकिन अहदुन ये क्या है, दुन जो पढ़ा जा रहा है ये क्या है, तनवीन है। जी। तो तनवीन का एक हरकत गिर जाएगा, जैसे अहदुन था तो क्या हो जाएगा, अहदु आहदू हो हो जाए। जाएगा, अहदु हो जाएगा। एक हरकत जो गिरेगा, जो खत्म होगा, वो हरकत कहाँ जाएगा, वो नून कुतनी में आ जाएगा, उसका जेर बन जाएगा, नून कुतनी का जेर बन जाएगा। जेर बन जाएगा। अब बन जैसे हम जाएगा। पढ़ रहे हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लेकिन अगर हमें मिलाकर पढ़ना हुआ तो कुल हु अल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद, अहदुन नहीं, अहदुनिल्लाहु समद। एक हरकत दाल पर बाकी रह गया जिससे दू हो गया, और एक हरकत वहां से गिर के नून कुतनी के नीचे आ गया जो जेर आ गया। जी उस्ताद। हाँ, फिर नून कुतनी मिलेगा लाम से, अब बीच में जो अलिफ था, हमजा था, वो गिर गया, तो ये हमजा वसली है जो खत्म हो गया। ये तो किताब में वही समझ कायदा में नहीं लिखा आया गया है सर। कि हाँ ये समझ में जी, नहीं आया, आप बोले सो। समझ में नहीं आया। आप बोले ना अल्लाह समद का, वो नहीं नहीं आया समझ में। अच्छा अच्छा, वो बड़ा मिसाल हो गया। अब जैसे नीचे आपकी किताब में लिखा गया है, देखिए, हमजतुल वस्ल तो समझ में आ गया ना। जी शेख। हाँ, हमजतुल वस्ल समझ में आ गया। अब देखिए इसके नून कुतनी के कायदे पे हम आते हैं। अब अगर हमजतुल वस्ल अगर समझ में आ गया तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। बात देखिए, नूह निब्नहु लिखा है, क्या लिखा है, नूह निबन हो जी। नूह निब्नहु, नूह निब्नहु। निब असल में ये नूहुन था, क्या था, नूहुन। नूहुन। हाँ, लेकिन नूहुन का जो ऊपर जो तनवीन था, वो तनवीन की एक हरकत बाकी रह गई और एक हरकत खत्म हो गई, बस नूहू रह गया। क्या रह गया, नूहू। और एक हरकत जो उसका खत्म हुआ, जो गिरा, वो हरकत बदल जाएगा, नून के नीचे जो जेर है उससे बदल जाएगा। वो जो हरकत था उसको हम बदल देंगे जेर से। किससे बदलेंगे, जेर से। जेर से। हाँ हाँ। तो एक हरकत नूहुन जो था, नूहुन के ऊपर जो हा के ऊपर जो तनवीन था, वो तनवीन, तनवीन क्या है, तनवीन पे दो हरकत होती है ना, जैसे हमजा पेश उ, हमजा दो पेश उन। तो जो दो हरकत होती है, वो एक हरकत बाकी रह गया जिससे नूहुन से नूहू हो गया, और एक हरकत जो वहां से खत्म हुआ वो कहाँ आ गया, वो नीचे जो नून लिखा है वहां आ गया और उसका जेर बन गया। तो एक हरकत को हम नून के जेर से बदल देंगे। किससे बदल देंगे, नून के जेर से जेर बदल। से। हाँ, तो अब वो क्या हो गया, नूहू, नूहू हो गया। अब नून के नीचे जेर आ गया तो नूहू निब्नहु, नूहू निब्नहु। निब्नहु। अब देखिए यहाँ अगर हमजा वसली भी हमको समझना है तो यहाँ हमको हमजा वसली भी समझ में आ जाएगा, हमजतुल वस्ल। जैसे नूहुन, ये अलग हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर इब्नहु, अगर अलग अलग पढ़ना होगा तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, नूहुन इब्नहु, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो हमजा गिर जाएगा और तनवीन का एक तनवीन नूह पे बाकी रह जाएगा और एक तनवीन बदल जाएगा नून के नीचे जेर से। तो कैसे पढ़ा जाएगा, नूहुन इब्नहु, नूह नूह निबन हो। इब्नहु। हाँ, कायदा सबसे पहले समझ लीजिए कि तनवीन के बाद, जैसे हम पहले कायदा आप लोगों को बताया, लेकिन कायदे में आप लोगों को हमजतुल वस्ल नहीं मालूम था। अभी तो हमजतुल वस्ल मालूम हो गया ना, टेम्परेरी अलिफ। हाँ, जैसे अल कमरा में अलिफ पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर अल से पहले वाव लग गया, वल कमरा हो गया, तो अलिफ बीच में गिर गया, तो ये हमजतुल वस्ल था, वस्ल था। ठीक है। तो
تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، ٹھیک ہے، جی جی اب مثال دے کر ہم بیچ میں سمجھاتے بھی چلے آپ کو. نماز کا جیسے وقت یہ ہو دیکھیں، چلتا ہوں. نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جا سکتے ہیں، جس کا نماز کا وقت ہو گیا. دیکھیے نیچے لکھا گیا ہے خیرن، لکھا گیا ہے خیرن. مثلا یہاں پر دوسری لائن میں قاعدہ جہاں لکھا گیا ہے خیرن، جی خیرن سب کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی استاد. خیرن پر تنوین ہے کہ نہیں ہے؟ جی استاد. ہاں. اس کے بعد ہم دو الف لکھا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے. جی جی تو ایک الف تو خیر کا ہے یعنی خیرن کا ہے، اور ایک الف کس کا ہے؟ الوسیۃ، اس کلمے کا ہے. الوصیت. جی ہاں جی اس کلمے کا ہے. تو خیرن الوسیۃ، اگر ہمیں الگ الگ پڑھنا ہوا تو خیرن الوسیۃ. ہاں لیکن ملا کر پڑھیں گے تو خیرن الوسیۃ. تو بیچ میں جو الف گر گیا وہ کیا ہو گیا؟ حمزۃ الوصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حمزہ وصلی. تو قاعدہ ہم نے کیا بتایا کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو تو تنوین دکھائی دے رہا ہے نا، دو زبر، دو زبر کے بعد حمزہ وصل آ گیا. جی جی ہاں تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، لام ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہوں ہے ساکن. جی استاد. ہے. ہاں تو ہاں اب دیکھیے آگے، اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو، کتاب میں لکھا گیا ہے کہ تنوین کے نون کو، یعنی تنوین کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ان، بن، تن، ان، بن، تن، ان، بن، تن. اس لیے اس کو نون سے مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ تنوین کے نون کو، اگر آپ چاہے تنوین کو نون سمجھ لیجئے یا پھر تنوین کی دو حرکت سمجھ لیجئے. نون اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نون قطنی میں ہم اس کے ایک حرکت کو تبدیل کریں گے نا، اس لیے. تو تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے، تنوین کے نون کو. زیر دے کر پڑھیں. اب دیکھیے تنوین ہے، جی جی تنوین کے بعد حمزہ وصل ہے، جی جی حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہے. ساکن. جی جی ڈن. یہ اس کا فارمولہ ہو گیا. اب ہم پیچھے لوٹیں گے کہ نون قطنی پر، کہ تنوین کے ایک حرکت را پر باقی رہے گی خیرہ، اور ایک حرکت نیچے نون قطنی بنے گا، ایک حرکت وہاں آ جائے گی زیر. تو کیا ہو جائے گا؟ خیرہ نل وسیعت، خیرہ نیل نیل وسیع. نل وسیعت. وصیت. اب دیکھیے آگے آپ کی کتاب میں لکھ بھی دیا گیا ہے، جہاں تنوین کا ایک الف ایک حرکت گر گیا، ایک حرکت وہاں پہ ایک ہی لکھا ہے کہ نہیں؟ پہلے میں دو حرکت تھا تن، ایک اور دوسرے کی میں ایک ہی آواز لکھا کم گیا دے ہے. رہی. میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں نہیں استاد. اچھا، ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس آواز کٹ رہی ہو ان کے یہاں نیٹ ورک کا ایشو ہو. کلیئر تو ہے آپ کی آواز؟ ہاں تو بات سمجھ میں آ گئی نا. دیکھیے پہلے خیرن الوسیۃ، خیر الوسیۃ لکھا ہے، اور پھر بعد میں خیرن الوسیۃ لکھا ہے. تو یہی ہے ہم نون قطنی. جی جی ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ جی جی استاد. کہ جی. تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو. اگر قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. قاعدہ اگر اس کو آپ لوگ لکھ لیجئے، میں اس میں لکھ دیتا ہوں نا چیٹ، اس میں قاعدہ لکھ دوں، جی استاد لکھتی ہے. جی جی. اردو سب لوگ پڑھ لیں گے نا. ہاں ہاں. ہاں ہاں. کیونکہ وہاں لکھنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، وہاں ہاتھ سے لکھنا چھوٹا سا موبائل میں بہت دقت ہوتی ہے، ابھی صحیح سے لکھا بھی نہیں پاتا. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، اس کو چاہے آپ حمزۃ الوصل کہہ لیجئے چاہے حمزہ وصلی. ہاں جی جی استاد. حمزۃ الوصل جو را دو زبر رن کے بعد الف ہے نا اس کو کہیں گے، یا دوسرے ہاں کلمے میں الف ہے نا اس کو کہیں گے؟ جو الف نہیں پڑھا جائے گا وہی حمزۃ الوصل ہے. جیسے آپ القمروں میں، القمر میں جو الف ہے ال میں جو مل رہا ہے وہ
پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب اس سے پہلے ہم ملا کر پڑھیں گے واو سے والقمر، تو جو الف نہیں پڑھا گیا، بس بیچ میں رہ گیا لیکن اس کو پڑھا نہیں گیا، وہی حمزۃ الوصل ہے، جو جی ٹمپریری ہو اسی کو کہتے ہیں۔ جی جی سمجھ۔ تو تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، ساکن سمجھ میں آتا ہے نا، جی ہاں جی ہاں جزم والا حرف، ہاں، تو تنوین کے نون کو، یعنی ہمارے تنوین پاس کی ایک لکھا حرکت، ہوا نہیں، ہمارے جی پاس لکھا ہوا نہیں آ رہا سر، ہمارے پاس نہیں آ رہا لکھا ہوا۔ وہ ہم چیٹ باکس میں ابھی لکھ رہے ہیں، جب پورا لکھ کر سینڈ کریں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا چیٹ۔ اچھا تو تنوین کے نون کو ہاں، تنوین کے نون کو زیر دے کر زیر دے کر، پڑھیں گے۔ جی کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں، درمیان معلوم ہے درمیان کس کو کہتے ہیں؟ جی 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 مڈل۔ ہاں ہاں، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ تنوین کا نون میں نے جسے سمجھایا کہ جو تنوین کا جو دو حرکت ہے وہ ایک حرکت نون کے نیچے جو زیر ہے وہاں آ جائے گا، اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے۔ استاد تنوین جی کے بعد اگر جو حرف ہے نا ساکن نہیں رہے تو زبر پیش رہے تو حمزۃ الوصل نہیں ہوگا، نہیں؟ نہیں، جی جی یہ بھی لکھ دیجئے شیخ قاعدہ۔ زیادہ سمجھنے کے ابھی ہم سمجھا دیں گے، اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دیکھیے ایک چیز تو ہم نے یہ پڑھا کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، جی تو یہاں تو معاملہ سمجھ میں آ گیا، ساکن ہو، ٹھیک ہے، جی جی سمجھ۔ لیکن ہاں، اب یہاں دیکھیے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، نوح ابنہ، نوحن پہ تنوین تھا، ایک حرکت تنوین کی نون کے نیچے زیر سے بدل گئی، بیچ میں حمزہ وصلی ختم ہو گیا، با پر ساکن ہے، تو نون قطنی کا پورا قاعدہ، پورا فارمولہ یہاں پر فٹ ہو گیا، نوح ابنہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے لوطن المرسلون، لوطن اگر ہم اس کو الگ پڑھتے تو لوطن پڑھتے، لیکن ایک حرکت اس کی نون کے زیر سے بدل گئی اور بعد میں حمزہ وصلی بھی ختم ہو گیا اور آگے ساکن آ گیا، تو یہاں پورا فارمولہ اس کا فٹ ہو گیا، لوطن المرسلین۔ لیکن آگے جو اس کا لفظ ہے ہمزتن الذی، ہمزتن نلذی، تو نلذی یہاں تو ساکن نہیں ہے لام پر، جی جی نہیں ہے ساکن نا، جی ہاں زبر ہے، لیکن قاعدہ کیا تھا؟ نون ساکن کے بعد جزم والا حرف آئے تو ہاں، کہ حمزہ وصل کے بعد ساکن ہو، جی جی تو حمزہ تو دکھائی دے رہا ہے نا، تا کے جی بعد جو نون چھوٹا سا لکھا ہے، نون کے اوپر حمزہ ہے لیکن ہاں اس کے بعد تو تشدید ہے، وہ تو ساکن نہیں ہے، ہاں زبر تو ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تشدید جو ہوتا ہے نا، تشدید دو بار پڑھا جاتا ہے، کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ دو بار۔ تو بات دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے مل کر اور ایک بار خود سے پڑھا جاتا ہے، تو تشدید میں دو حرکت چھپی ہے، ایک ساکن اور ایک زبر۔ اب جیسے ہم نون کو ملائیں گے لام سے تو کیسے پڑھیں گے؟ نون لام زیر نیل نل۔ اب آپ پہلے آ جائیے یہاں ملائیے، نوح ابنہ میں نون بازیر، نب نون بازیر نیب، دوسرے میں نون لام زیر، نیل نیل۔ تو جیسے جزم یعنی ساکن والا حرف اپنے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ سا زبر ات، حمزہ جیم زبر اد، ایسے پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی تشدید والا بھی حرف تو پڑھا جاتا ہے، جیسے الف ہاں حمزہ با زبر اب، با زبر ب اب، تو ایک ابا ایک حرف تو اس کا ساکن کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے نا۔ جی 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 سمجھ میں آیا جی استاد۔ ہاں، تو یہاں جہاں تشدید ہوگا
تشدید میں دو حرکت چھپی ہوتی ہے، ایک جزم اور ایک زبر. زبر. ہاں، ایک زبر ایک جزم. تو تشدید ہے تو اس کے پہلے حرکت کو، پہلے تو ہم نون لام زیر نل ہی پڑھیں گے نا، جی جی. بعد میں پڑھیں گے جی لام زبر ل، نل. تو اس کو بھی حمزہ مطلب اس کو بھی ساکن ہم سمجھیں گے، اس کو بھی ساکن کہیں گے. ہاں تو جی جی. یہ اس کا قاعدہ تھا. قاعدہ آپ لوگ کو پہنچ گیا چیٹ میں، آپ لوگوں نے دیکھا؟ جی شیخ. ہاں، اسے یاد کر لیجئے گا کیونکہ اس کا قاعدہ بہت ضروری ہے. اور ایک چیز آپ کو آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں یہ جو نون قطنی ہے یہ تقریباً 50 ٹائمز یعنی 50 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ. اچھا. 50 مرتبہ. جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اسی طریقے سے بہت سی جگہ، جیسے قرآن مجید آپ کے یہاں کتاب میں دیا ہے نوح ابنہ لوط المرسل لمزۃ الذی عدن التی. تو اس طرح سے 50 ٹائم میں آیا ہے. اور آپ کو فکر کرنا اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو یہاں نون قطنی آئے گا وہاں آپ کو اسی طریقے سے چھوٹا سا نون بنا ہوگا اور نیچے زیر لگا ہوگا. تو آپ کوئی اپنے من سے اندازہ نہیں لگانا ہے کہ ہم کو قرآن مجید میں کہاں نون قطنی لگانا ہے، وہاں لگا ہوا آئے گا، بس آپ کو پڑھنا ہے. ہاں، بس یہ ہے کہ آپ کو اس کا قاعدہ معلوم رہنا چاہیے کہ کیوں ہے، تاکہ کبھی اگر کوئی آپ سے سوال کر لے، پوچھ لے، تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں، سمجھا سکیں کہ اس لیے اس کو ایسا پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھیں گی تو آپ نہیں پڑھ سکتی. بس اس کو اگر سمجھ میں آ گیا، یاد بھی نہیں کریں گے آپ لوگ اس کو، تو قرآن مجید میں پڑھ جہاں کہیں بھی سکتے ہیں. اب آپ کو اس کے بعد نون قطنی دکھائی دے گا تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. لیکن اگر ملا کر پڑھنا ہے تو وہاں چھوٹا سا نون بھی دکھائی دے گا. اگر ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، جلدی ہے ہم کو، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي کیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اس طرح سے ہم ملا کر پڑھتے چلے جائیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم آرام سے تلاوت کر رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن اگر ہمیں جلدی پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہاں کیا ہے، آپ کو چھوٹا سا نون قطنی ملا ہوا لکھا ہوا دکھائی دے گا، تو آپ خود سمجھ جائیں گے. لیکن قاعدہ اس کا اگر معلوم رہے گا تو اچھی بات ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو، تھوڑا سا آپ لوگ اپنا پچھلا جو قاعدہ ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کو بھی دھیان میں رکھیے. جیسے حروف شمسی، حروف قمری، وہاں پورا آپ کو حمزۃ الوصل سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ وہاں اسی کا قاعدہ ہی ہے. جہاں الف گر گیا اور لام، الف لام گر گیا، جیسے والقمر، جیسے میں نے ایک مثال آپ کو شروع میں دیا القمر والقمر، تو یہ حروف شمسی حروف قمری کا ہی تھا. اور کہاں حمزۃ الوصل آئے گا، کہاں پڑھا جائے گا، کہاں نہیں پڑھا جائے گا، یہ حروف شمسی حروف قمری اب جب سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے، حروف شمسی کے حروف ہیں، حروف قمری کے الگ اپنے حروف ہیں، 14 حروف. تو یہ نون قطنی تھا جب تنوین کے، یعنی تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد اعلی حرف ساکن ہو، تو تنوین کے ایک حرکت کو نون سے بدل کر، یعنی نون کے نیچے جو زیر ہے اس سے تبدیل کر کے، اس سے بدل کر ہم پڑھیں گے. بس اتنا جی شیخ. چھوٹا سا سبق تھا، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے میں، سمجھانے میں ٹائم لگ گیا. تو وصول بولے تو یہ نہیں ہوتا. جی ہلو. جی جی بولیے. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. تو نہیں. آپ کی آواز آ رہی ہے ادھر، میری آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ جی آ رہی ہے ویسے. ہاں، تو ان کے یہاں نیٹورک کا مسئلہ ہوگا. جی. ہوں. ہاں، تو کسی کا کوئی سوال؟ جی نہیں، الحمدللہ سمجھنے آ گیا. ہاں، ایک بہن کا میسج اس میں آیا ہے کہ ہم کو شروع سے تجویز سیکھنی ہے، نیو کلاسز کا نہیں، کب سے حمزہ مطلب وصل شروع بولے تو کریں؟ یہ نہیں خود نہیں ہوتی کیا؟ جی یہ آپ جو بول رہے نا نون خطنی، تو یہ نون خطنی کو حمزۃ الوصل بولتے کیا؟ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے. نون قطنی کو حمزۃ الوصل نہیں بولتے. نون قطنی کے بعد جو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹمپریری الف، ٹمپریری حمزہ،
جو کبھی پڑھا جائے اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا اس کو حمزۃ الوصل بولتے ہیں. شیخ مثال جیسے کے طور پہ حمزۃ یہاں قرآن الوصل میں میں ہی لے لیجیے. حمزۃ الوصل ایک لفظ ہے، حمزۃ الوصل، تا ڈائریکٹ جا کر مل رہا ہے لام سے، لیکن بیچ میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو وہ حمزۃ وصلی ہے. لیکن اگر ہم حمزہ الگ پڑھیں اور الوصل الگ پڑھیں تو الف پڑھا جائے گا. شیخ یہاں پہ بتا جا سکتے ہیں قرآن، جی ان کو جو بہن کو سمجھ نہیں آئے نا تو یہاں پہ قرآن میں بتا سکتی ہوں یا ویڈیو آن کر کے یا نہیں؟ کتاب میں لکھا گیا ہے نا آپ کی کتاب میں. جیسے یہ دیکھیے خیر نیل وسیعت، خیر یہاں پہ آ جائیے نیچے مشق میں آ جائیے. نوح نبنہ، نون کے اوپر جو الف لکھا گیا ہے، حمزہ جو لکھا ہے، یہ حمزہ وصلی. جی ہاں، کیونکہ یہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے نوح نبنہ تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہمیں مثال کے طور پہ کہیں اگر صرف ابنہ لکھا ہوا ملے گا تو وہاں پہ پڑھا جائے گا، وہاں پہ حمزہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد جیسے لوطن المرسلین، اور اگر لوط نہ لکھا ہوا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ المرسلین. کیا پڑھیں گے؟ المرسلین. المرسلین. قرآن مجید میں جیسے بہت بہت سی جگہ آپ جب قرآن مجید پڑھتی ہوں گی تو بہت سے قرآن مجید میں بہت سے کلمے یا بہت سی آیت ایسے شروع ہوتی ہوگی الذین، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی 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 شیخ. ہاں. ہے نا، آپ خود پڑھی ہوں گی بہت سی جگہ الذین. تو جو جی الف جو پڑھا جا رہا ہے الذین، اب یہیں پر دیکھ لیجئے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا، الف پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا؟ جی ہاں، لیکن اگر ہم جی اس کو ملا کر پڑھیں ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، یہاں پر نہیں پڑھا گیا، تو یہ جو حمزہ جو نہیں پڑھا گیا ملا کر پڑھنے سے وہ حمزہ وصل ہے. جی شیخ. جو کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں پڑھا جائے گا. کب پڑھا جائے گا کب نہیں پڑھا جائے گا اس کا قاعدہ حروف شمسی حروف قمری آپ لوگ پڑھ لیجئے، خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی شیخ سمجھ میں آ گیا. ہاں ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ہمیں شروع سے تجویز سیکھنی ہے. تو دیکھیے یہ ہمارا بیچ اب دھیرے دھیرے ختم ہونے کو چلا ہے، یہ تجوید کا کلاس. یہ کلاس ختم ہونے کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد 10-15 دن کا جو وقفہ ہو یا پھر جتنا بھی وقت ہم طے کریں گے، اس کے بعد سے پھر دوسری کلاسز شروع ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے گروپ میں تو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ مل جائے گا کہ کب سے شروع ہوگا. اگر آپ کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، جو ابھی سبق چل رہا ہے اس کو پڑھتے رہیے. آپ پھر سے جب سٹارٹ ہوگا شروع سے تو آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا، وہاں سے آپ پڑھیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا آگے کا بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر نہیں ٹائم ہے تو پھر آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، تھوڑا صبر کیجئے، انشاءاللہ جب نیا ہمارا شروع ہوگا تو وہاں سے سیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سبق سب کو سمجھ میں آ گیا نا. حمزۃ الوصل، اس کو تھوڑا سا دماغ لگائیے، آپ سمجھیے. یہاں بس یہی قاعدہ، اس کا پورا اصول، پورا فارمولہ اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ تنوین، حمزۃ الوصل، اس کے بعد ساکن، بس اتنا ہے. جی شیخ. ہاں، حمزۃ الوصل وہی ہے کہ جو اگر صرف اسی کلمے کو الگ پڑھنا ہوا تو وہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ ہو اگر ملا کر پڑھنا ہوا تو وہ الف جو چھوٹ جائے گا، جو نہیں پڑھا جائے گا، وہ حمزۃ الوصل ہے. جی ٹمپریری الف. اب اور کسی لینگویج میں بتاؤں تو پھر بتائیے، اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اللہ الحمدللہ سمجھنے آ گیا شیخ. ٹھیک ہے، پھر وقت بھی ہو گیا ہے. اور کوئی سوال ہو بتائیے، نہیں تو پھر ختم کیا جائے. جی نہیں شیخ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے. جی جی شیخ. السلام علیکم.